بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر سیر کرو اور گزرے ہوئے لوگوں کا انجام دیکھو۔ یہ فرمان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں سے فرمایا ہے۔ تو دوستو، آج اللہ کے اس فرمان کو پورا کرتے ہوئے ہم آپ کو اس زمین پر موجود ایک ایسے شہر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا شمار کبھی دنیا کے معروف اور امیر ترین شہروں میں ہوا کرتا تھا۔ ایسا شہر جہاں پر زندگی ہزاروں سال پہلے بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ جاری و ساری تھی۔ اس شہر میں کشادہ بازار تھے اور کھیلنے کے میدان بھی، اور یہ شہر اس وقت کی سب سے بڑی عالمی بندرگاہ کا مرکز تھا۔ اس زمانے میں جو بھی اس شہر کے بارے میں سنتا تھا وہ وہاں جا کر اسے دیکھنا ضرور چاہتا تھا، لیکن اس شہر کو دیکھنے والوں کی خواہش اس شہر میں پائی جانے والی عام باتوں میں ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ شہر اس وقت دنیا کا سب سے فحش شہر مانا جاتا تھا۔ یہاں کے رہنے والے ترقی یافتہ اور مہذب تو کہلاتے تھے، لیکن اپنی اخلاقیات میں ہر حد سے بھی گرے ہوئے تھے۔ شہر کا ہر دوسرا گھر بے حیائی اور فحاشی کا اڈا تھا۔ لیکن بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر تو ہم جنس پرستی بھی پائی جاتی تھی۔ ہم جنس پرست مرد و خواتین پوری دنیا سے آئے ہوئے غیر اخلاقی کام کرنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتے تھے، اور گناہوں کی دلدل میں دبے ہوئے اس شہر کا نام تھا پومپائی، جو قدیم رومی سلطنت کا ایک خوشحال شہر مانا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عبرتناک شہر کے تلخ حقائق بتانے جا رہے ہیں، لیکن موضوع پر آنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ انسانوں اور گناہوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور انسان اپنی ابتدا سے ہی گناہوں سے بچ نہ پایا، لیکن گناہوں کی لت میں یہ اتنا آگے بھی نکل جائے گا کبھی کسی نے سوچا نہ تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو گناہوں کے اس شہر کی چلتی ہوئی زندگی اور عبرتناک موت کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پومپئی شہر کی کہانی شروع ہوتی ہے 17ویں عیسوی میں، جب اٹلی کا ایک کسان اپنی زمین کو سیراب کرنے کے لیے ایک کنویں کی کھدائی شروع کرتا ہے۔ کچھ کھدائی کے بعد اسے ایک عجیب و غریب خط ملتا ہے، جس پر لکھی ہوئی تحریر نے سائنسدانوں کے تجسس کا آغاز کر دیا، اور بالآخر ایک عظیم الشان مگر اجڑے ہوئے شہر پر اس کا اختتام ہوا۔ دراصل یہ خط اس وقت کے عینی شاہدین کا تھا، جو اپنی آنکھوں سے اس شہر کو تباہ ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس وقت ہم پومپائی شہر کے باہر کھڑے ہیں اور پہاڑ آتش فشاں اگل رہا ہے۔ تحقیق دانوں تک جب اس خط کا پتہ ملا تو انہوں نے اس علاقے میں کھدائی کا فیصلہ کیا، اور بہت ہی جلد انہیں بہت بڑی کامیابی ملی۔ جمی ہوئی راکھ کی ڈھیروں کے نیچے انسان کے بنائے ہوئے مکانات دریافت ہونا شروع ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک منظم شہر دریافت کر لیا گیا۔ تحقیق دانوں کے مطابق یہ اگست 79 عیسوی کا واقعہ ہے، جب ویسوویس نامی پہاڑ نے آتش فشاں اگلنا شروع کر دیا، اور آسمان پر اس پہاڑ کے پتھر اور پگھلی ہوئی راکھ اڑنے لگی، جس کا تناسب 1,00,000 ٹن فی سیکنڈ تھا۔ جب یہ راکھ اور پتھر زمین پر آ گرے تو وہاں موجود 20,000 باشندوں کا آباد کیا ہوا شہر پومپائی صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے سمندر کی طرف فرار اختیار کی، مگر انہیں بھی کہیں جائے پناہ حاصل نہ ہو سکی۔ زیادہ تر لوگ دم گھٹ جانے اور لاوے میں جل جانے سے ہلاک ہوئے۔ ان آتش فشاں کی لہروں کا درجہ حرارت 750 فارنہائٹ تھا، اور ساتھ ہی زہریلی گیس کا بھی اخراج ہو رہا تھا، اور یہ لاوا 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بہہ رہا تھا۔ تحقیق دانوں کے مطابق آتش فشانی کا یہ عمل 18 گھنٹے تک جاری رہا، لیکن لاوا مسلسل 3 دن تک بہتا رہا، اور پومپائی شہر کے 20,000 باشندوں میں سے کسی ایک کی جان بھی سلامت نہ رہی۔ اس بڑی تباہی کے باوجود یہاں پر ملنے والی عمارتیں، خوبصورت مجسمے اور نمونے جن کے رنگ جداگانہ تھے، بالکل سلامت دریافت ہوئے۔ اگر اس شہر میں موجود سہولتوں اور زندگی کے طرز عمل کی بات کی جائے تو اس شہر میں 2 تھیٹر، ایک وسیع کھیل کا میدان، بازار، گرم اور سرد غسل خانے، صاف پانی کی مسلسل فراہمی، وسیع باغ، شاندار سرکاری عمارتیں اور گھر جن میں سے بعض میں مرکزی حرارتی نظام کی موجودگی بھی پائی گئی، سب کچھ صحیح سلامت دریافت ہوا۔
اس شہر میں کم از کم 90 کے قریب فوڈ کیفے بھی دریافت ہوئے جو اس وقت کی عظیم زندگی کا بڑا پتہ دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، تحقیق دانوں کے لیے جو بات سب سے زیادہ عبرتناک تھی وہ تھا انسانوں کا راکھ کے ساتھ جم جانا۔ جی ہاں دوستو، پومپائی شہر اس وقت دنیا کا فحش ترین شہر تھا اور شہر میں جا بجا فحاشی کے اڈے تھے۔ ہم جنس پرستی بھی عروج پر تھی، لیکن اخلاقی تباہی کا پیمانہ تو یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ بھی جنسی فعل کیا کرتے تھے۔ شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہونے والے انسانی ڈھانچوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت بھی کسی نہ کسی غیر اخلاقی عمل میں مصروف تھے جب خدا کی طرف سے آنے والے عذاب نے انہیں آن گھیرا۔ قدرت کا یہ قہر اس قدر شدید تھا کہ جو انسان جس حالت میں تھا اسی حالت میں راکھ کے ساتھ جم گیا اور بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ اس شہر میں بد اخلاقی اور جنسی درندگی کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا تھا، جس کا واضح ثبوت ملنے والے انسانی ڈھانچوں میں ہے۔ پومپائی شہر میں زنا کرنے کو اخلاقی اور قانونی حیثیت حاصل تھی اور شہر کا خاص و عام اس بد اخلاقی میں مبتلا تھا۔ پومپائی شہر کو 6 سے 7 قبل از مسیح عیسوی میں آباد کیا گیا تھا اور 6 سے 700 سال بعد ہی اس کا اختتام ہوا۔ اپنے وقت میں یہ شہر عالمی تجارت کا مرکز تھا اور دنیا کی مصروف ترین بندرگاہ اس شہر کے کنارے پر واقع تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر تاجروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اگر شہر کے رقبے کی بات کی جائے تو آج تک اس شہر کا 163 ایکڑ کا رقبہ دریافت ہو چکا ہے۔ یہاں کی آبادی کا روزمرہ کی زندگی کا ثبوت ہر قدم پر موجود ہے۔ یہاں کی سڑکیں، بار اور دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ حادثے کے وقت انتخابات کی مہم بھی جاری تھی، جس کے بارے میں وہاں کی دیواروں پر نعرے اور سیاسی پروپیگنڈے بھی پینٹ سے تحریر تھے۔ اس شہر میں ایک بڑے گھر کی امیر عورت جولیا فیلکس بھی پائی جاتی تھی، جو کہ معزز لوگوں کو کرایہ پر کمرے مہیا کرتی تھی۔ پورے شہر میں جا بجا باغات کے نشانات ملتے ہیں، جو کہ فحاشی اور بے حیائی کے اڈے تھے۔ اس شہر کی دریافت کا عمل 2 صدیوں سے جاری ہے اور ابھی بھی یہ کام رکا نہیں۔ نومبر 2020 میں اس شہر میں ایک اور دریافت ہوئی، جس میں 2 انسان بالکل صحیح سلامت پائے گئے۔ تحقیق دانوں کا خیال ہے کہ ان میں ایک شخص غلام جبکہ دوسرا شخص اس کا مالک تھا۔ غلام کے جسم پر تشدد کے جا بجا نشانات موجود تھے، جبکہ مالک کی لاش کے ساتھ اس کے قیمتی کپڑے بھی ملے ہیں۔ تحقیق دانوں کو اس شہر سے ایک پھپھوند لگی ہوئی روٹی بھی ملی، جو کہ اب تک بھٹی میں رکھی ہوئی تھی اور اسے حادثے والے دن تیار کیا جا رہا تھا، لیکن اس روٹی کے کھانے والوں کو اب موت کھانے جا رہی تھی۔ یوں تو دریائے سندھ کے کنارے موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں بھی دریافت ہوئیں، لیکن اس قدر عبرت کا نشان شاید ابھی تک کوئی دوسرا شہر نہ ہو۔ جب انسانوں کے گناہ اور سرکشی ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو عذاب ہی ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو خدا عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ معاف کر دینے پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔